گالجی اپریٹس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک جنرل سا آئیڈیا لیتے ہیں ایک فیکٹری کا. لیٹ سپوز یہ ایک فیکٹری ہے. یہ اس کے اندر ایک پروڈکشن یونٹ ہے جہاں پر چیزیں بنتی ہے. پروڈکشن کے بعد یہ چیزیں ٹرانسپورٹ ہو جائیں گے. یہ اس فیکٹری میں ایک سٹور روم ہے. پروڈکشن کے بعد پروڈکٹ سٹور روم میں ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے. سٹور روم میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر چیزیں سٹور ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی پیکنگ، لیبلنگ اور ریچیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ فائنل پروڈکٹ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے. سیل بھی ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے. اگر ہم اس پروڈکشن یونٹ کو نام دے دے رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کا اور اس کے اندر جو مشینری ہوں گی وہ رائبوسوم ہوں گے تو رائبوسوم اس میں مشینوں کا کام کرے گی. اب یہاں سے اسٹور روم کی طرف جو ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں ان کو ہم ویزیکلز کا نام دیتے ہیں. ویزیکلز ایک ویکل کا کام کرتا ہے اور چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اور یہ اسٹور روم جو ہے یہ ہمارے پاس گالجی اپریٹس ہے جو پروڈکٹ کی پیکنگ کرتا ہے، ان کی لیبلنگ یعنی اس کو فائنل پروڈکٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور ان فائنل پروڈکٹ کو پھر ویزیکلز کے تھرو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. گالجی اپریٹس مٹیریل کو کہاں سے ریسیو کرتا ہے؟ رف انڈوپلازمک ریٹیکولم سے ریسیو کرتا ہے. اب ہم مزید گالجی اپریٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے. The Golgi apparatus is an organelle found in eukaryotic cell that is responsible for processing, packaging and distributing protein and lipids. Golgi apparatus ایک organelle ہے جو eukaryotic cell میں پائی جاتی ہے اور یہ organelle lipid اور پروٹین کی پروسیسنگ، پیکیجنگ اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ریسپانسبل ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سیل کے اندر ایک ایسا مصروف کارخانہ ہوتا ہے جو چیزیں بناتا ہے، انہیں پیک کرتا ہے اور پھر ان کو پورے جسم میں بیچتا ہے. اس organelle کا نام ہے گالجی اپریٹس. یہ کوئی عام سیل organelle نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح تصور کریں کہ اس سیل کے اندر ایک سپر پاور پوسٹ آفس ہے جو سامان کی ترتیب اور پیکنگ کرتا ہے تاکہ ان کو باہر بھیجا جا سکے. بنیادی طور پر گالجی اپریٹس ہی کام کرتا ہے. It is also called Golgi body or Golgi complex. عام طور پر ہر ایک سیل میں ایک گالجی اپریٹس پایا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے سیلز بھی ہوتے ہیں جن میں مور دین ون گالجی اپریٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان ٹائپ سیلز سے زیادہ سیکریشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز سیل which has only one Golgi apparatus. فار ایگزامپل ہیپاٹوسائٹ سیلز میں مور دین ون گالجی اپریٹس پریزنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائپ سیل سے زیادہ پروٹین کا سیکریشن ہوتی ہے جیسا کہ البومین اینڈ لیپو پروٹین، جبکہ لیمفوسائٹس، میکروفیجز اور مایوسائٹس ایسے سیلز ہیں جن میں صرف ون گالجی اپریٹس پایا جاتا ہے. ڈسکوری آف گالجی اپریٹس. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1898 میں اٹلی کی ایک مصروف ترین لیبارٹری سے جہاں ایک ماہر فزیشین کومیلو گالجی نروس سسٹم کے رازوں کو جاننے کی کوشش میں مصروف تھا. گالجی ایک نئے طریقے کا استعمال کر رہا تھا تاکہ وہ نیوران سیل کا بہتر مشاہدہ کر سکے. جب انہوں نے اپنا مائکروسکوپ لگایا تو اس نے سیل کے اندر ایک نیٹ ورک لائک اسٹرکچر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. انہوں نے اس اسٹرکچر کو اپریٹو ریٹیکولری انٹرنو کا نام دیا. یہ ایک لیٹن نیم ہے جس کا مطلب ہے انٹرنل ریٹیکولر اپریٹس. شروع میں کچھ سائنسدانوں نے کومیلو گالجی کی اس دریافت پر شک کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اسٹرکچر شاید لائٹ کے ذریعے اثر پیدا ہونے والا ایک دھوکہ ہے، ایک آپٹک ایرر ہے، نہ کہ سیل کا حقیقی حصہ ہے. 20ویں صدی میں ماڈرن مائکروسکوپ کے ذریعے یہ ڈسکوری کنفرم ہوئی. اسٹرکچر آف گالجی اپریٹس. اس کا اسٹرکچر ان چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. سسٹرنیا. یہ ممبرین سے بنے ہوئے ایک سیک لائک اسٹرکچر ہے جو فلیٹنڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک ہالو اسپیس ہوتا ہے جن کو کہتے ہیں لیومن آف سسٹرنیا اور اس کا ڈائمیٹر تقریباً 1 مائکرومیٹر ہوتا ہے. ہر ایک سیل میں تقریباً 4 سے 8 تک سسٹرنیا پریزنٹ ہوتی ہے. سسٹرنیا ایک دوسرے سے سائز، شیپ اور انزائمیٹک ایکٹیویٹی کے بیس پر ڈیفرینشیٹ کیے جاتے ہیں. وہ سسٹرنیا جو ان ویزیکلز کو سب سے پہلے ریسیو کرتی ہے جو انڈوپلازمک ریٹیکولم کی طرف سے آتی ہے. اس کو سس سسٹرنیا یا ریسیونگ کمپارٹمنٹ کہا جاتا ہے. میڈین سسٹرنیا یا میڈین کمپارٹمنٹ ان سسٹرنیا کو کہتے ہیں جہاں پر پروٹین اور لپڈ کی موڈیفیکیشن ہوتی ہے اور یہ گالجی اپریٹس کا سینٹرل ریجن ہوتا ہے. ٹرانس سسٹرنیا اور ٹرانس کمپارٹمنٹ. گالجی اپریٹس کا یہ حصہ سیل ممبرین کے قریب پریزنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر پروسیس پروٹین اور لپڈ کی ویزیکلز میں پیکنگ ہوتی ہے اور یہ ویزیکلز پھر ٹارگٹ ایریا کی طرف ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں. ٹیوبیولز. نیرو ممبرین بانڈیڈ چینل ڈیٹ کنیکٹ ایڈجسنٹ سسٹرنیا. یہ ممبرین سے بنے ہوئے وہ نیرو چینلز ہوتے ہیں جو سسٹرنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے درمیان آسانی سے مٹیریل کا ایکسچینج ہو. ویزیکلز. اسمال ممبرین بانڈیڈ سیکس دیٹ بڈ اپ فرام سسٹرنیا کنٹیننگ پروسیسڈ پروٹین اینڈ لپڈ فار ٹرانسپورٹ ٹو ادر ڈیسٹینیشن. یہ ممبرین سے بنے ہوئے غبارے کی طرح سیکس ہوتے ہیں جن میں پروسیسڈ پروٹین اور لپڈ ٹرانسپورٹ
ہونے کے لیے پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ویزیکلز کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ویزیکلز، یہ وہ ویزیکلز ہے جو پروڈکٹ کو سیل کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جیسا کہ انڈوپلازمک ریٹیکولم سے گالجی اپریٹس کو۔ لائسوسوم ویزیکلز اور پیراکسیسوم ویزیکلز اس کے سب ٹائپس ہیں۔ لائسوسوم کے اندر اسپیشل ٹائپ ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں۔ ایز وی نو دیٹ انزائمز آر پروٹین ان نیچر۔ جب یہ انزائمز گالجی اپریٹس میں تیار ہو جاتے ہیں تو یہ لائسوسوم ویزیکل کے تھرو، جو ایک ٹرانسپورٹ ویزیکل ہے، لائسوسوم میں پہنچ جاتے ہیں۔ ممبرین ویزیکلز، یہ وہ ویزیکلز ہوتے ہیں جو سیل ممبرین کے لیے پروٹین اور لپڈ کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ سیکریٹری ویزیکلز، یہ ویزیکل سیل کے اندر سے پروٹین اور لپڈ یا ویسٹ پروڈکٹ کو سیل سے باہر لے جاتے ہیں۔ سس فیس، the receiving side of Golgi apparatus facing the endoplasmic reticulum۔ Golgi apparatus کا وہ سائڈ جو انڈوپلازمک ریٹیکولم کے سامنے ہوتا ہے اور وہاں سے آنے والے ویزیکلز کو ریسیو کرتا ہے۔ اس سائڈ کو سس فیس کہا جاتا ہے۔ یہ کنویکس شیپ کا ہوتا ہے اور یہاں سے پروٹین پروسیس ہونے کے لیے گالجی apparatus میں انٹر ہوتے ہیں۔ ٹرانس فیس، the shipping side of Golgi apparatus facing the plasma membrane۔ یہ اس سائڈ کو کہتا ہے جو سیل ممبرین کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ کنکیو شیپ کا ہوتا ہے اور اس کے تھرو پروسیس پروٹین گالجی apparatus سے باہر نکلتے ہیں۔ It is also called exit phase۔ Golgi stakes، the entire structure consisting of cisternia vesicles and tubules resembling a stake of flattened sac۔ cisternia vesicles اور tubules جو flattened sac کی طرح دکھتے ہیں، ان کو combinedly Golgi stakes کہا جاتا ہے۔ ممالین سیل میں میکسیمم 40 سے 100 تک stakes پریزنٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ ہر سنگل stak میں 4 سے 8 تک cisternia ہوتی ہے۔ فنکشن آف Golgi کمپلیکس، Golgi کمپلیکس میں پروٹین اور لپڈ کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، آئیے اس پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کرتے ہیں۔ The first step is transport from endoplasmic reticulum۔ پہلے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروٹین اور لپڈز انڈوپلازمک ریٹیکولم میں بن جاتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ ویزیکلز کے تھرو Golgi کمپلیکس کے پاس آ جاتے ہیں۔ The second step is receiving vesicles۔ سیکنڈ سٹیپ میں ٹرانسپورٹ ویزیکلز سس فیس کے ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پروٹین اور لپڈز کو Golgi کمپلیکس کے ریسیونگ کمپارٹمنٹ یا سس سسٹرنیا کے لیومن میں ریلیز کر دیتے ہیں۔ The third step is modification and processing۔ تھرڈ سٹیپ میں یہ پروٹین اور لپڈز میڈین سسٹرنیا میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو انزائمز ہوتے ہیں یہ ان کو پروسیس اور موڈیفائی کرتے ہیں، جن میں شامل ہے گلائکوسائلیشن مینز ایڈنگ کاربوہائیڈریٹ، ریزلٹ میں گلائکو پروٹین بنتے ہیں۔ فاسفوریلیشن ایڈنگ فاسفیٹ گروپ، سلفیشن ایڈنگ سلفیٹ گروپ۔ The fourth step is sorting and packaging۔ sorting means ترتیب۔ فورتھ سٹیپ میں موڈیفائی اور پروسیس پروڈکٹ جو زیادہ تر گلائکو پروٹین، لیپو پروٹین اور پروٹین کی فارم میں ہوتے ہیں، اس کی ترتیب اور ایک ویزیکل میں پیکنگ ہوتی ہے۔ The fifth step is shipping۔ یہ فائنل سٹیپ ہے اور اس میں وہ ویزیکلز جن کے اندر فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ٹرانس فیز کے تھرو Golgi کمپلیکس سے نکل جاتے ہیں اور ڈیلیوری کے لیے ٹارگٹ ممبرین کے ساتھ فیوز ہوتے ہیں۔ سو یہ تھے وہ 5 سٹیپس جن میں لپڈز اور پروٹین کی کمپلیٹ موڈیفیکیشن اور پروسیسنگ ہوتی ہے۔ سو Golgi apparatus کا جنرل فنکشن یہ ہے کہ یہ سیکریشن اور پیکیجنگ کرتا ہے۔ جیسا کہ گوبلٹ سیلز میں جو Golgi کمپلیکس ہوتے ہیں وہ پولیسیکرائڈ کو سیکریٹ کرتا ہے۔ کنیکٹیو ٹیشوز میں یہ کولاجن اور پنکریاز میں انسولین کی سیکریشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گلائکو پروٹین اور گلائکو لپڈ بناتا ہے۔ گلائکو پروٹین سیل آئیڈینٹیفیکیشن میں اور گلائکو لپڈ پروٹیکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔